ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہے، کیا میت پر رونا گناہ ہے؟ اور کیا گھر والوں کے آنسو بہانے سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ نیز اس عذاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھیے، سوال بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس پر جتنے احادیث اس سوال کے تناظر میں ہے ان سارے احادیث کو ہم کوٹ کریں گے اور پھر آخر میں ہم آپ کو درست اور صحیح مسئلہ بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سارے احادیث کو سماعت کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ ان سارے احادیث کو آپ کے سامنے بیان کرتے دوران ہی آپ مسئلہ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، بات کو اچھی طریقے سے، اس سوال کے جواب کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ لیکن ہم پھر بھی آخر میں اپنی رائے اور اس حدیث کی روشنی میں جو خلاصہ نکلے گا انشاءاللہ اس کو ضرور بیان کروں گا۔ لیکن سوال بہت اہم ہے دوستو، اگر آپ کو بھی جواب جاننا ہے کہ کیا واقعی کسی کا اگر والد انتقال کر جائے اور اس کی بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، خیش و اقارب اگر اس کے غم میں آنسو بہائے تو کیا میت کو عذاب ہوگا، یا پھر کیا میت کے گھر والوں کے لیے گناہ ہوگا؟ کیا ہے اصل اور حقیقت اس سوال کا، آئیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سوال بہت اہم ہے۔ کئی ایک احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ میت کے اہل و عیال کا میت پر رونے سے، آہ و بکا کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، لیکن اس رونے سے مراد فطرتی آنسو بہانا نہیں بلکہ نوحہ اور واویلا کرنا ہے۔ نوحہ کہتے ہیں کہ چیخنا، چلانا اور اپنے گریبان کو چاک کرنا، بالوں کو نوچنا، اس طرح کرنے سے یہ گناہ کا باعث ہے اور اس پر سخت عذاب بھی ہوتا ہے، جبکہ نوحہ کے بغیر رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نوحہ نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں یعنی مسلم شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر روئیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میری پیاری بیٹی صبر کرو اور رونے سے رک جاؤ، کیا تمہیں علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 927۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ اور ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ یہ دو روایت ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پھر پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1304۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اہل علم کی ایک جماعت نے امام ترمذی کہتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت نے میت پر رونے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میت کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ اسی حدیث کی طرف گئے ہیں۔ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر وہ میت اپنی زندگی میں لوگوں کو اس سے روکنا یا روکتا رہا ہو،
میت اپنی زندگی میں لوگوں کو اس سے روکتا رہا ہو تو اس پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1002۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ کئی ایک حادثات میں میت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت پر رونا بھی شامل ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار چاہتا ہے۔ زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1303 ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی لوگ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا، عذاب نہیں دے گا، اور نہ دل کے غمگین ہونے پر۔ ہاں، اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، یعنی میت کے لیے کوئی اگر اچھی بات نکالتا ہے تو یہ رحمت کا باعث بنتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث نمبر 1304 ہے۔ ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازہ میں حاضر تھے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1285 ہے یہ۔ اور ایک حدیث دیکھیے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 923 میں بھی اسی طرح سے مضمون بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں علم کو لیا، جھنڈا اٹھا لیا، اور ان کو فتح یابی نصیب ہوئی۔
ان کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1246 ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میت پر رونے سے منع کرنے والی احادیث اور دوسری میت پر رونے کی اجازت دینے والی احادیث میں تطبیق کس طرح دے سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ہیں، یہ جو احادیث ہیں، اس کو اچھی طریقے سے واضح کر دیا ہے اپنے فعل سے۔ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس حدیث سے واضح ہو جائے گی بات، اپنے ایک نواسے پر رونے لگے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت اور نرم دلی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا معنی، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ رونے کی ساری قسمیں حرام ہیں اور آنسو بہانا بھی حرام ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلا دیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ صرف رونا اور آنسو بہانا حرام اور مکروہ نہیں، بلکہ یہ تو رحمت اور فضیلت ہے، بلکہ حرام تو نوحہ کرنا اور بیان کرنا ہے، یعنی زور زور سے میت کی فضیلت بیان کرنا، چیخنا چلانا، اور وہ رونا جو بیان اور نوحہ کے ساتھ ملا ہوا ہو حرام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہنے پر عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی دل کے غمگین ہونے پر، بلکہ عذاب یا رحم تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میت پر ماں اور بھائیوں کے رونے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا اس میں میت پر کچھ حرج اور گناہ ہے؟ تو ان کا جواب تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور دل کا غمگین ہو جانے میں تو کوئی گناہ اور معصیت نہیں، لیکن نوحہ اور آہ و بکا اور کپڑے پھاڑنا منع ہے۔ اور رہا مسئلہ میت پر رونے کا، چاہے کچھ مدت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ایک شرط کے ساتھ کوئی حرج نہیں کہ اس نے رونے میں نہ تو نوحہ اور واویلا شامل ہو، اور نہ ہی اونچی آواز کے ساتھ میت پر رویا جائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رونے لگے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی رلا دیا، اور فرمانے لگے، میں نے اپنے رب سے والدہ کی استغفار کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، اور میں نے اس کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، لہٰذا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 976 ہے۔ لہٰذا ان تمام احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میت یا قبر پر آنسو بہانے یا رونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے، ہاں البتہ اونچی آواز میں نوحہ کرنا، چلانا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میت کا کیا گناہ ہے کہ کسی دوسرے کے فعل یعنی رونے وغیرہ کی سزا میت کو دی جاتی ہے؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث ملتی ہیں کہ میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور یہ کسی دوسرے کے گناہ کی میت کو سزا نہیں، جیسا کہ ہم تفصیل میں پڑھتے ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس تعلق سے اوپر جو ہم نے جتنی باتیں آپ کو بتائی، اس سے پہلے صحیح احادیث میں ہم نے پڑھا کہ میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ میت نے اگر وصیت کی ہے، بعض علماء نے کہا میت نے اگر وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر نوحہ کرنا، تو اس صورت میں اس پر عذاب ہوگا، ورنہ تو کسی دوسرے کا عذاب کسی دوسرے پر نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کے کچھ اصول ہے، کچھ قوانین ہیں،
اور قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی آیت ہے وازرۃ وزرا اخرى، اس طرح کچھ ہے کہ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو علماء نے اس آیت سے مفہوم یہ نکالا ہے کہ کسی کا عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، یعنی اگر میت کے گھر والے رو رہے ہیں اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں نوحہ کر کے، تو عذاب میت پر نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کے گناہ میں، ان لوگوں کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث فرمائی ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان احادیث کا درجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ سے تعوض ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ گناہ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 ہے یہ ذیل۔ اب دیکھیے اس کے متعلق وارد شدہ بعض احادیث اور ان کا وہ صحیح معنی جو اس آیت کے ساتھ متعارض نہیں، وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراض کا علماء کی طرف سے جواب بھی ملاحظہ ہو۔ رونے سے میت کو عذاب ہونے والی روایت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انکار اور اس کا جواب۔ ابن ملیکہ بیان کرتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مکہ میں فوت ہو گئی اور ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے، اور وہاں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ گھر سے آواز آنے لگی، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عثمان کو کہا کیا تم رونے سے منع نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخمی کیا گیا تو صہیب روتے ہوئے ان کے پاس آئے اور یہ کلمات کہہ رہے تھے، ہاں میرے بھائی، ہائے میرے دوست۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے صہیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ اور حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو میں نے اس کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یقیناً مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے لیے قرآن کافی ہے، اور کوئی بھی کسی دوسرے شخص کا بوجھ گناہ کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہ کہا، اور ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی خبر ہوئی تو کہنے لگی تم لوگ مجھے ان دونوں سے حدیث بیان کر رہے ہو جو دونوں جھوٹے نہیں اور نہ ہی جھٹلائے جاتے ہیں، لیکن سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر فرماتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہ کہا، ان کا سکوت اقرار پر دلالت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں جدال اور بحث کرنی ناپسند کی ہو۔ رونے پر میت کو عذاب ملنے والی احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صحابی عمر، ابن عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ واضح اور صحیح روایت ہے، اور ان احادیث میں میت کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر میت کو عذاب دیے جانے کا بیان ہوا ہے۔ رہا مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان احادیث کو تسلیم نہ کرنا اور انہیں رد کرنا، تو یہ ان کا اجتہاد ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا اور غلطی ہوئی ہے، اور یہ احادیث درج ذیل، یہ احادیث جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے معارض ہیں، اس آیت کی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، سورۃ الانعام کی 164 نمبر آیت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا اور راوی پر غلطی اور بھولنے کا حکم لگانا، یہ کہ اس نے کلام کے بعض حصہ کو سنا ہے اور باقی حصہ نہیں سنا، یہ بعید ہے،
کیونکہ صحابہ کرام میں سے اس معنی کو روایت کرنے والے بہت ہیں اور بالجزم روایت کرتے ہیں، تو اس کی نفی کی کوئی وجہ اور گنجائش نہیں، اور پھر اس کو صحیح چیز پر محمول کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر حلفاً یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غالب گمان کی بنا پر قسم اٹھائی، اور ان کا یہ گمان تھا کہ عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے، اور ظن غالب کی بنا پر حلف اٹھانا جائز ہے۔ امام نووی کا قول بھی اسی جیسا ہی ہے، اور احادیث اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آیت یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سے استدلال کیا ہے، ان کے درمیان جمع اور تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعارض ہی نہیں ہے۔ حدیث کی توجیہ اور آیت کے ساتھ عدم تعارض کے متعلق علماء کرام کے طریقے مختلف ہیں، اور اس میں کئی ایک طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تو میت کی سنت اور طریقہ ہو اور اس نے اپنی زندگی میں رونے کا اقرار کیا ہو تو اس بنا پر اسے عذاب ہوگا، اور اگر اس کا یہ طریقہ اور سنت نہ تھی تو پھر اس سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھتے ہوئے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی سنت یعنی اس کے طریقہ اور عادت میں نوحہ کرنا شامل ہو تو ایسے شخص کو عذاب ہوگا۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر، تو اس طرح معنی یہ ہوا کہ گھر والوں کے رونے سے عذاب اس وقت ہوگا جب میت ایسا کرنے پر راضی ہو، وہ اس طرح کہ زندگی میں اس کا یہی طریقہ تھا، اور اسی لیے مصنف کا کہنا ہے اور اگر اس کا طریقہ نہ ہو تو یعنی جس کو اس کا شعور بھی نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کریں گے، یا اس نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے انہیں ایسا کرنے سے منع بھی کیا تھا، تو کسی دوسرے کے فعل کی بنا پر اس شخص کو مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی بنا پر ابن مبارک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں انہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے اور اس کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں نے انہی میں سے کچھ ایسا کر لیا تو میت پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اور اسے جمہور علماء کی طرف منسوب کیا، اور اسے صحیح کہا کہ اس حدیث کو اس شخص پر محمول کیا جائے گا جس نے موت کے بعد رونے اور نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو، اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے اہل و عیال ایسا کریں تو اس میت کو گھر والوں کے رونے اور نوحہ کرنے کی بنا پر عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس کا سبب وہ خود ہی ہے اور یہ اس کی جانب منسوب ہے۔ لیکن جس میت کے گھر والے اس کی وصیت کے بغیر ہی روئیں اور نوحہ کریں تو یہ اس بنا پر اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اور گناہ نہیں اٹھائے گا۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ عرب کی عادت میں شامل تھا کہ وہ وصیت کرتے کہ مرنے کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے اور رویا جائے۔ عربی شاعر طرفہ بن عبد کا اسی کے متعلق قول ہے، جب میں مر جاؤں تو تم مجھ پر اس طرح نوحہ کرنا اور رونا جس کا میں اہل ہوں، اور اے معبد کی بیٹی تم مجھ پر اپنا گریبان چاک کرنا۔ ان کا کہنا ہے تو اس طرح یہ مطلق حدیث نکل جائے گی اور اسے ان کی عادت پر محمول کیا جائے گا۔ تیسرا طریقہ بھی دیکھیں، یہ حدیث اس شخص پر محمول ہوگی جس نے رونے اور نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو، یا پھر نوحہ نہ کرنے اور نہ رونے کی وصیت نہ کی ہو۔ جس شخص نے ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کی وصیت کی ہو تو اس سے ان دونوں عملوں کی بنا پر عذاب اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ اس کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی کوتاہی کی ہے۔ اس قول کا ماحصل یہ ہوا کہ ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے، اور جس نے بھی ان دونوں کاموں سے سستی برتی اور نہ روکا اسے عذاب دیا جائے گا۔ داؤد اور ایک گروہ کا یہی قول ہے۔ چوتھا طریقہ دیکھیے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ لوگ میت پر نوحہ کرتے اور مرثیہ خوانی کرتے ہوئے اپنے گمان میں اس کے اوصاف اور محاسن بیان کرتے، جو شریعت اسلامیہ میں کبھی شمائل اور اوصاف شمار ہوتے ہیں جن کی بنا پر انہیں عذاب دینا جائز ہے، تو اس کے گھر والوں کے رونے کی بنا پر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یعنی جس کے ساتھ اس کی اہل و عیال روتے تھے اس کی نظیر کے ساتھ۔ ابن حزم رحمہ اللہ اور ایک گروہ کا اختیار یہی ہے، تو وہ لوگ اس میت نے اپنی ریاست اور سرداری میں جو ظلم و ستم کیا ہوتا اس کو خوبیاں سمجھ کر میت پر روتے اور اس شجاعت پر بیان کرتے جو اس نے غیر اللہ کے لیے صرف صرف کی تھی، اور اس جود و سخا کو بیان کرتے جو اس نے حق میں خرچ نہیں کی بلکہ ناحق جگہ میں صرف کی۔ تو اس کے اہل و عیال اس فخریہ کاموں پر روتے اور اسے ان کی بنا پر عذاب سے دو چار ہونا پڑتا۔ پانچواں طریقہ تعذیب، یعنی عذاب دینے کا معنی یہ ہے کہ اہل و عیال کے اس پر رونے کی بنا پر فرشتے اس کی توبیخ کرتے ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی درجہ حدیث ایک حدیث ہے کہ اسید بن ابو اسید موسیٰ بن ابو موسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ اور موسیٰ اپنی باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے جب زندہ کہتے ہیں ہائے میرے بازو، ہائے میرے پہنانے والے، ہائے میری مدد کرنے والے، ہائے میرے پہاڑ، اور اس طرح کے جملے تو اسے شدت سے کھینچ کر کہا جاتا ہے، تو اس طرح تھا، تو ایسا تھا۔ اسید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ گناہ نہیں اٹھائے، تو کہنے لگے تیرے لیے افسوس، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، تو کیا تیرے خیال میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ باندھا ہے؟ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 1594 حدیث ہے۔ علامہ صحیح ابن ماجہ کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور سنن ترمذی کی روایت میں کوئی بھی میت فوت ہوتی ہے تو اس پر رونے والا شخص روتا ہوا یہ کہتا ہے کہ ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے سردار، یا اس طرح کی کوئی اور کلام، تو اس پر دو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اسے دھکے دیتے اور مارتے اور کہتے ہیں کہ کیا تو اس طرح کا تھا۔ تو دو طرح کی حدیثیں ہیں دوستو، اور ہم نے آپ کے سامنے 5 طریقے بیان کیے اور 2 طرح کی حدیثیں بیان کی۔ کچھ احادیث ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رونا ثابت ہے، اور بعض صحابہ کرام سے رونا ثابت ہے، اور بعض ایسی حدیثیں ہیں جس میں صحابہ کرام نے رونے سے منع کیا، اور بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع کیا۔ تو جن احادیث کو رونے سے منع کیا ان کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ میت کے گھر والوں نے اگر میت نے گھر والوں کو نوحہ کرنے کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر نوحہ کرنا، تو اس پر عذاب ہوگا، اس حدیث کو عذاب والی حدیث کو اس پر محمول کیا جائے گا، میت کی وصیت پر۔ اور دوسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے تھے، آنسو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو دوسری حدیث کو اسی پر محمول کیا جائے گا کہ رونا محمود ہے اگر اس کو وصیت نہیں کیا ہو رونے کے لیے، اور وہ خود ہی اپنے غم میں، دکھ میں، میت کے دکھ میں فطری طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہو، وہ نوحہ نہیں کر رہا ہو، اپنے گریبان کو چاک نہیں کر رہا ہو، تو اس صورت میں درست ہے، صحیح ہے رونا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور تفصیلی جواب ملاحظہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔